آپ کسی بھی بزرگ کے عرس پر جائیں، مزار پر جائیں، فاتحہ خوانی ضرور کریں، لیکن وہاں بیٹھے مجاوروں سے، وہاں پر بیٹھے ان جاہل دربار نشینوں سے، ان سے دور رہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ جتنے جھاڑو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ داڑھی منڈے، ان کا کیا تعلق ہے خواجہ صاحب سے کہ وہاں پر سلام رضا پڑھنا بھی بنا ہے معاذ اللہ؟ یعنی آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ خواجہ صاحب کے مزار پر نہیں پڑھ سکتے، باقاعدہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ ایک دن بھی وہاں پر خواجہ صاحب کے ان ملفوظات کا درس نہیں دیا جاتا، کیونکہ دیا جائے گا تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی جو وہاں پر جھاڑو پوچھے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے ڈھونگی ہیں، یہ پاکھنڈی ہیں، یہ داڑھی منڈے بے نمازی، ان کو نہ طہارت کا کچھ پتا، ان کے عقائد کا کچھ پتا نہیں معاذ اللہ۔ یہ تو خواجہ صاحب کے عقیدے پر بھی نہیں ہے کہ اس وقت جہاں حضور خواجہ صاحب کا مزار ہے وہاں پر بھی آج خواجہ صاحب کے حقیقی جانشین موجود نہیں ہے، سوائے ان کے نام پر دھندا کرنے والے، سوائے خواجہ صاحب کے نام پر ایک فیکٹریاں کھول کر بیٹھنے والوں کے علاوہ آج وہاں کوئی نہیں۔ بتائیے نا، خواجہ صاحب کی ایک مشہور مایہ ناز تصنیف ہے، آپ کے ملفوظات ہیں، دلیل العارفین۔ کتنے دن جو وہاں گئے بھی ہوں گے، ایک دن بھی وہاں پر خواجہ صاحب کے ان ملفوظات کا درس نہیں دیا جاتا، کیونکہ دیا جائے گا تو ان سب کی دکانیں بند ہو جائیں گی جو وہاں پر جھاڑو پوچھے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے مال وصول کر رہے ہیں۔ میں آپ سے خدارہ التماس کرتا ہوں، آپ کسی بھی بزرگ کے عرس پر جائیں، مزار پر جائیں، فاتحہ خوانی ضرور کریں، لیکن وہاں بیٹھے مجاوروں سے وہاں پر بیٹھے ان جاہل دربار نشینوں سے، ان سے دور رہیں۔ یہ خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ جتنے جھاڑو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ داڑھی منڈے، ان کا کیا تعلق ہے خواجہ صاحب سے؟ آج جتنے وہاں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں بیٹھ کر جو اپنے آپ کو ان کا جانشین کہتے ہیں، یہ سارے ڈھونگی ہیں، یہ پاکھنڈی ہیں، یہ داڑھی منڈے بے نمازی، ان کو نہ طہارت کا کچھ پتا، ان کے عقائد کا کچھ پتا نہیں معاذ اللہ۔ یہ تو خواجہ صاحب کے عقیدے پر بھی نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ خواجہ صاحب کے عقیدے پر بھی نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ بکواس کر رہے ہوتے۔ تو خدا را انڈیا والوں سے بھی اللہ کرے یہ پیغام پہنچ جائے، وہاں ضرور جائیں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، لیکن ان اوباش پاکھنڈی، ان بیٹھے ہوئے جاہل مجاوروں، داڑھی منڈوں، فاسق و فاجر معلن، یہ جتنے بھی سجادے بنے ہوئے، ان سے خود کو بچائیں، اپنے ایمان کو بھی بچائیں۔ ہاں، دربار پر حاضری دے، فاتحہ خوانی کریں، اور وہ بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ وہاں جو انہوں نے نئے نئے ڈرامے رچائے ہوئے ہیں، بدعتوں کا بازار گرم کر رکھا ہے، ان سے دور رہیں۔ جو شریعت کا طریقہ ہے ہر مزار پر حاضری دینے کا، فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن ہے۔ میں تو حیران ہو گیا کہ وہاں پر سلام رضا پڑھنا بھی بنا ہے معاذ اللہ۔ یعنی آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ خواجہ صاحب کے مزار پر نہیں پڑھ سکتے، باقاعدہ تحریر لکھی ہوئی ہے۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں یہ کتنے دین کے دشمن اور سنیت کے دشمن بیٹھے ہوئے وہاں پر۔ جو سنیت اہل سنت کا طریقہ، اعلیٰ حضرت نے فرمایا مزار پر حاضر ہو، 4 ہاتھ کے فاصلے پر، کوئی بھی مزار ہو، خواب یہاں جاتے ہو یا کہیں بھی 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو، اور کھڑے ہو کر سلام پیش کریں، اور جتنا میسر آئے قرآن پڑھیں، آیت الکرسی، درود پاک پڑھیں، سورہ فاتحہ 3 قل پڑھیں، زیادہ پڑھنا ہے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر کے پڑھیں، اور پھر یہ سارا پڑھ کر ثواب حضور کی بارگاہ میں کل امت مسلمہ کا اور صاحب مزار کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اے اللہ میں تیرے بندے کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کے وسیلے سے یا اللہ میری دعائیں مقبول فرما، اور جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ بس یہ طریقہ ہے شریعت کا، اور پھر سرہانے کی جانب سے نکل جائیں۔ نہ چومنا ہے، نہ سجدہ ہے، نہ ماں جھکنا ہے، کوئی ہماری شریعت میں اس کا حکم نہیں ہے۔ خدا را اہل سنت کے طریقے کو اپنائیں، اور وہ جاہلوں کے ان کے سارے جالوں سے بچیں، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ پاک ہم ان بزرگوں کی صحیح تعلیمات اپنانے کی